صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت و محبت سے آج ہم پھر درس بخاری میں اللہ کریم کے بابرکت گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درس بخاری کے جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں نماز کے مسائل وہ ہم نے 3 جو درس اس کے اوپر ہم نے کمپلیٹ کیے۔ کچھ مسائل آج بیان کرنے تھے لیکن طبیعت ناساز رہی میری تو میں نہیں مکمل کر سکا، آج میں نہیں بیان کر سکوں گا۔ رات کو میری بیٹی کی طبیعت خراب رہی تو میں ساری رات پریشان رہا اس کی وجہ سے، اور پھر دل کو اتنی میری اپنی طبیعت خراب ہوئی کہ جمعہ میں نے بڑی مشکل سے پڑھایا، اور جمعے کے بعد پھر بیٹی کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا اور شام کو میں لے کے آیا، تو مسائل بیان کرنے میں میرا بھی آج ذہن کام نہیں کر رہا۔ سچی بات یہ ہے آج چند باتیں اور آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کے لیے اکٹھے ہونا قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کا مغز دعا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا دعا ایک عبادت ہے، یعنی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یا جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو یہ عبادت ہے، نوافل پڑھے یہ عبادت ہے، دعا کی باری آ گئی تو 1 منٹ میں ہاتھ کھڑا کیا نیچے کر کے چلے گئے۔ تو میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تمہارا رب بڑا قریب ہے، تو جتنا مانگتے رہو گے وہ اتنی تمہاری جھولیوں کو بھرتا رہے گا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آ کے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کو پھر خالی واپس اٹھا دوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تو دل بڑا خوش ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے کتنی کرم نوازی ہمارے اوپر کی۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کہا اے میرے سونے حبیب تیری امت کا کوئی بوڑھا جس کی داڑھی میں چاہے 2 سفید بال آ جائے اور وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں کو واپس لوٹا دوں۔ یعنی جس کی داڑھی میں 2 سفید بال آ گئے اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی حیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے حبیب تیری امت کا بوڑھا وصال کر جائے اور ساری زندگی کرنے پہ گزار دی، کلمہ پڑھا مسلمان ہو کے مرا اور اس کی داڑھی سفید ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے عذاب قبر میں مبتلا کروں۔ یعنی داڑھی میں 2 سفید بال آ گئے، اول تو ہم آتے جائے نہ کھینچ دیتے ہیں کہ کیا لوگ ابھی سے کہیں کہ بوڑھا ہو گیا، اور آج کل تو پھر دور ہی ایسا آ گیا عجیب عجیب نئے کلر آ گئے، مہنگے کلر آ گئے، اوپر سے کلر کر لیا۔ یہ بھی شرعاً اجازت ہے اگر انسان جوان ہے اور جوانی کے عالم میں زیادہ بال آ گئے کہ انسان بڑھاپا اسے دور سے ہی لگے کہ بندہ بہت بوڑھا ہو گیا تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس رب کی کرم نوازی پہ غور کریں۔ وہ کہتا ہے 2 بار سفید آئے تو مجھے حیا کی ہے وہ مانگے تو میں اس کی جھولی کو خالی دے دوں، جس کی داڑھی سفید ہو جائے تو مجھے حیا آتی ہے میں اسے عذاب قبر میں مبتلا کروں۔ اب اللہ حیا کرتا ہے ہماری، ہم حیا نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، ہمارے سر کے بال سفید ہو گئے، لیکن گناہ کرتے ہوئے ہمیں حیا نہیں آیا۔
ساری ساری رات گناہوں میں پڑے رہے ہمیں حیا نہ آیا، بے نمازی رہے ہمیں حیا نہ آیا، رب کی ذات سے دور رہے ہمیں حیا نہ آیا، اس کی رحمت سدائیں دیتی رہی، بلاتی رہی، اور ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نے وقت نکالا ہی نہیں، ہمیں حیا نہ آیا۔ اس نے کہا تم بے حیا ہو کے پھر رہا ہے، لیکن میں رب ہو کے تیرا حیا کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تو نے میرے معبود کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں تجھے نہیں دیکھتا، میں اپنے یار کو دیکھتا ہوں، میں اپنے معبود کو دیکھتا ہوں، میں اس کا کلمہ جس کا تو نے پڑھا ہے، میں اس کلمے والے کو دیکھتا ہوں۔ تیرے اوپر جو کرم نوازی ہے وہ اس مدینے والے کا صدقہ ہے، ورنہ قرآن کھول پڑھ ساری امتوں کے تذکرے جنہوں نے میری ذات سے دوری اختیار کی، میں نے زمین کی تہوں میں انہیں گھسیڑ کے رکھ دیا۔ جو میری ذات سے دور ہوئے میں نے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش کر دی، آگ کی جو ہے بارش کر دی، انہیں نست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تیرا حیا ہے اس لیے کہ تو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سامعین ذکر رسول نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اصحاب ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو بھی من میں سوال آتا نا تو فوراً عرض کرتے تھے، پتہ تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو آج سوال بھی بڑا عجیب تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں پہ ہے؟ اس بات کا ہمیں جواب تو دیں، ہمارا رب کہاں پہ ہے؟ تو میرے قریب آقا کائنات نے بھی جواب نہیں دیا، تو اللہ نے وحی کا نزول کیا، جبرائیل جا میرے معبود کی بارگاہ میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے کہ بتا دیجئے میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں تم پکارتے ہو، وہی تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے۔ آج ہم جائیں نا کہیں کسی بہت بڑے جنرل سٹور پہ یا کسی جگہ پہ، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگ محتاط رہتے ہیں، چوری نہیں کرتے، دیکھ لیں گے کیمرے والے۔ اس نے کہا ایک عرش بری میں میرا بھی کیمرہ چل رہا ہے، تیری ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، تیرے ایک ایک لمحہ اس میں جو ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو ہر جرم کرتا ہے چھوٹ کے دنیا والوں سے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، بلے بلے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ جرم کیا۔ دنیا نے تو تیرا حساب نہیں لینا، جس نے حساب لینا ہے وہ عرش بری سے تمہیں تک رہا ہے۔ صاحب تذکرۃ الاولیاء نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے چند مرید تھے، ان میں ایک مرید بڑا کامل تھا، اور یہ حقیقت ہے ایک استاد کے کئی شاگرد ہوتے ہیں لیکن کامل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک پیر کے کئی مرید ہوتے ہیں لیکن فیض کوئی ہی لے سکتا ہے، ہوتے وہ استاد سارا فیض یکساں دیتا ہے، پیر اپنا فیض یکساں دیتا ہے، یہ لینے والے کی ہمت ہے کہ اپنا کٹورا سیدھا رکھتا ہے یا الٹا کے رکھتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ہمت ہے، اپنی محنت ہے، ان کی کس طریقے سے وہ اپنے مرشد کے اور اپنے استاد کے فیض سے اپنی جھولی کو بھرتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، ان کے چند مرید تھے، ایک مرید بڑا پیارا تھا، باقیوں کو حسد ہو گیا کہ یہ بڑا نزدیک ہے، بڑا نیڑے ہے۔ تو انہوں نے جب وقت کے ولی کامل نے اپنی نگاہ سے دیکھا نا کہ یہ سارا دن حسد میں مرتے ہیں، انہوں نے کہا چلو امتحان لیتے ہیں، سمجھاؤں تو صحیح کہ یہ میرے نزدیک کیوں ہے اور میں اس کو کیوں زیادہ جو ہے فیض اسے عطا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے یوں کیا کہ سب کو ایک ایک مرغی دی، چھری بھی دی، کہا وہاں پہ ذبح کرو جہاں پہ تمہیں کوئی تک نہ رہا ہو۔ کوئی گیا کمرے میں کنڈی لگائی، مرغی کو ذبح کر دیا، کوئی گیا کسی دیوار کے پیچھے، کوئی نہیں تک رہا، ذبح کر دیا۔ جب سارے واپس آئے تو جس مرید کو جو ہے وہ اللہ والے اپنا زیادہ پیارا رکھتے تھے، زیادہ فائد دیتے تھے، اور جس سے سارے حسد کرتے تھے، اس نے مرغی زندہ پکڑی ہوئی واپس آ گئے۔ باقی ہنسنے لگے، اس نے تو مرغی زندہ نہیں کی، اب تو پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ پہلے سے پوچھا کہاں ذبح کی؟ حضور کمرے میں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جی، میں نے باہر دیوار کے ساتھ، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، میں فلاں تنہائی کے مکان میں گیا، تنہا مکان تھا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا، تنہائی تھی، میں نے وہاں پہ ذبح کی۔ تو آخر میں باری آئی اس کی، تو کہا آپ نے کیوں نہیں ذبح کی؟ تو سر چکا کے کہتا ہے میرے کریم مرشد، میں جدھر بھی جاتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے تک رہا ہے، میں کہاں پہ ذبح کروں؟ آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میرا تو رب مجھے تک رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے اس کو وہاں پہ ذبح کرتا؟ تو اس وقت اللہ والوں نے ارشاد فرمایا اے حسد کرنے والوں،
یہ اس کا انداز ہے، اس لیے اس کو فیض بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو جب انسان کی نیت یہ ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے تک رہا ہے، تو یقین جانی انسان سے کبھی گناہ سرزدی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا بغداد میں ایک خاتون تھی، بڑی نیک تھی، اور اس کا حسن و جمال بھی بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ تو بازار میں سودا لینے گئی تو اس کے چہرے سے کہیں نقاب سرک گیا، تو کسی لڑکے نے دیکھا تو فدا ہو گیا، اس پہ لٹو ہو گیا، سارا دن پھرے اس کی گلی میں ادھر ادھر۔ تو پتہ چلا کہ یہ جا رہی ہے کہیں سفر پہ، پیدل سفر ہوتے تھے اس زمانے میں، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ، تو وہ بھی قافلے میں شامل ہو گئے کہ چلو محبوبہ کا دیدار ہی کریں گے۔ تو راستے میں پڑا ہوا تو وہ خاتون سارے سو گئی، تو وہ بیٹھی رات کو قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان لڑکا ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا کہ یہاں پہ وہ لڑکی تھی جس کے پیچھے میں آیا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح۔ آگے وہ قرآن پڑھ رہی تھی، سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے، کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟ اس نے اپنے دل کی بات کہی۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وصال کروں، تیرے پاس بیٹھوں، تجھے پیار کروں، تجھے ہاتھ لگاؤں۔ تو وہ کہتی ہے جا پہلے دیکھ کے آ، کوئی جو ہمارا لشکر ہے جس میں ہم آئے ہیں قافلے میں، کوئی جاگ تو نہیں رہا؟ تو وہ خوشی خوشی کیا دیکھ کے کہتا کوئی بھی نہیں جاگ رہا۔ اس نے کہا اوپر نگاہ دوڑا، اوپر دیکھ کیا وہ بھی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی تو قافلے والے کوئی بھی نہیں جاگ رہے، سب سو رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ کریں تو اوپر نگاہ دوڑانا، کیا وہ سو رہا ہے؟ اگر سو رہا ہے تو ہم گناہ کرتے، اگر جاگ رہا ہے تو پھر چلے جاؤ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں نہیں جا سکتی کہ میرے دامن گناہوں سے بھرے پڑے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ دعا آنے والی آفت کو بھی روک دیتی ہے، اور جو آفت آئی ہوئی ہو وہ بھی انسان کی دعا کی برکت سے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قضا کے فیصلے بھی انسان کی دعا بدل دیتی ہے، لیکن ہم نے کبھی یقین جانی، ہم نے کبھی اپنے رب سے نہیں مانگا ہے، نہیں مانگا۔ ہاں ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں ڈھیر سارا مال و زر ملے، ہمیں یہ بھی ملے، ہماری یہ آرزو بھی پوری ہو جائے، لیکن کیا ہم نے گڑگڑا کے اس رب کے حضور مانگا ہے؟ نہیں مانگا۔ دعا عبادت ہے، دعا میں لطف بھی ہے، دعا میں بڑی چاشنی بھی ہے۔ آپ جتنا گڑگڑاتے جائیں گے اتنی اس کی رحمت آپ پہ برستی جائے گی۔ یہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس کا مشاہدہ کر لیں، کبھی تنہائی میں جہاں پہ آپ کو یہ نہ لگے کہ دنیا کہے گی واہ کیا دعا مانگ رہے، نہیں، تنہائی میں بے شک آپ اپنے بستر پہ لمبے لیٹے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آپ تنہائی میں لیٹے لیٹے ہی شروع ہو جائیں، وہ آپ کو ہر آدمی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی صدا کو سنے گا بھی اور آپ کی جھولیوں کو مالا مال بھی کرے گا۔ تو سامعین عزیز قدر خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو چند لوگوں نے بدامنی پھیلائی، تو ہارون رشید نے کہا پکڑو جو بھی ہے انہیں جیل میں ڈال دو، اور یہ شام تک یہ مقدمہ مجھے دلیل چاہیے۔ تو پولیس دوڑ پڑی، انہوں نے دو بندے پکڑ لیے جو ملوث تھے، تیسرا بھاگ گیا۔ انہوں نے ایک بیچارہ جو مسافر تھا اسے پکڑا ساتھ، تو اسے بھی جیل میں ڈال دیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ چلو اس طرح کرو کہ کوئی آگے ان کی ضمانت دے دے کہ آج کے بعد یہ بدامنی نہیں پلائیں گے، تو انہیں اجازت دے دو واپس چلے جائیں، چھوڑ دیا جائے۔ تو لوگ کے اہل خانہ آئے، انہوں نے آگے ان کی ساری سفارش کی، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا بیچارہ تھا ہی مسافر جسے جانتا کوئی نہیں ہے، تو اس کو جیل میں ڈال دے گا، وہ تنہا تنہا ہے، تو وہ اپنے جیلر کو کہتا ہے کہ یار ایک کاغذ اور قلم دے دے، میں ایک مسافر ہوں، بس ایک فرمائش ہے، کاغذ اور قلم دے دے۔ انہوں نے کاغذ قلم دی، تو مسافر وہ جو مجرم کے طور پہ اندر جسے بند کیا گیا، اس نے اپنی قلم کو ہاتھ میں لیا، کاغذ پہ لکھا رب جلیل کی بارگاہ میں بندہ ذلیل کی طرف سے یہ خط ہے، مالک دیکھ لے میں مسافر ہوں، کوئی بھی نہیں مجھے پہچانتا ہے، انہیں اندر کر دیا، میری تو کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہے، مالک میری ضمانت تو ہی دے گا۔ خط بند کیا اور وہیں سے ایک سراغ سے خط کو پیر پہن دیا کہ اب ہوا جانے، ہوا والا جانے، عرش بری کا مالک جانے۔ خود سجدے میں سر رکھ کے رونے لگا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ
اللہ قرآن میں فرماتا ہے کون ہے جو بے قراروں کے دلوں کی صداؤں کو سنے اور پھر انہیں قرار عطا کرے؟ کون ہے جو ان بے قرار دلوں سے نکلنے والی آوازوں کو سن کے اس زبان پہ جو لے کے آئے میرا مالک ان کی جو ہے آرزوؤں کو پورا کر دے؟ ادھر ہارون رشید سوئے تو خواب میں آج اللہ کے جلووں کا دیدار ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے ہارون رشید یہ کیا بات ہو گئی کہ تیرے پاس ہی مجرم ہے، جسے تو مجرم سمجھتا ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ ہمارا خاص بندہ ہے، اس کی ضمانت کائنات کا بادشاہ رب العالمین کے دے رہا ہے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ ہارون رشید ہڑبڑا کے اٹھا کال لیا اسے جلدی، سپاہیوں سے پوچھا سچ بتاؤ کہاں سے پکڑا ہے اسے؟ کیا یہی تھا؟ بتا نہیں مسافر تھا، ایک بھاگ گیا تو ہم نے اسے پکڑ لیا۔ فرمایا سن لو یہ وہ شخص ہے جس کی ضمانت میرے رب ذوالجلال نے دی ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا تیرے اس میں راز کیا ہے کہ تیرا رب تیری ضمانت دے رہا ہے؟ کون سا تو نے عمل کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا، سر سجدے میرا ساری رات گڑ گڑا کے روتا رہا، میں التجائیں کرتا رہا، میں نے اپنے رب کی حضور دعائیں مانگی تو اللہ نے میری مصیبت کو دور کر دیا۔ سامعین عزیز قدر، بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانیاں یہ من جانب اللہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں انسان کو آزمانے کے لیے، اور انسان بے صبروں کی طرح ٹکرے مارتا رہے، ہائے کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان سر جھکا کے اپنے قریب رب کے دروازے پہ آ جائے اور کہے مالک تیرے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، تو پھر رب بھی کرم نوازی کی برسات کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رات کا آخری پہر ہو، اللہ شبنی سے نیچے آتا ہے، وہ ایک جملہ کہتا ہے اے بندے میں تیرے لیے عرش چھوڑا تو میرے لیے بستر چھوڑ دے۔ پھر اس کی رحمت ایک صدا دیتی ہے اے کوئی رزق لینے والا میں رزق دے دوں، اے اولاد لینے والا میں اولاد دے دوں۔ بے اولادوں کو کبھی پوچھے میں ٹکرے مار رہے ہوں گے، کبھی حکیموں کے پاس، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی جناب ٹیسٹ کروا رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہا، لیکن آپ انہیں سے پوچھیں کیا تہجد کبھی پڑھ کے دعا مانگی ہے؟ کہیں گے نہیں مانگی۔ یہ ہمارا ایک معاشرتی ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم رب سے زیادہ بندوں پہ یقین رکھتے ہیں، ڈاکٹر پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم اس رب کی بارگاہ میں کبھی التجا نہیں کرتے۔ وہ مالک کائنات جو یوسف کو بازار میں بکوا سکتا ہے، وہی مالک پھر یوسف کو تخت شاہی بھی عطا کر سکتا ہے۔ جو مالک یوسف کو بدخوئے سے نکال سکتا ہے، جو مالک جناب یونس کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، جو آگ کے اندر ابراہیم کو جو ہے اس کے لیے آگ ٹھنڈی اور گلزار کر کے رکھ سکتا ہے، آپ حضور نبی رحمت کے غلام ہیں، آپ بھی جو اس سے مانگیں گے میرا کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، میرے نبی رحمت نے رو رو کے دعائیں مانگی، التجا کی، اتنا روتے حضور داڑھی بھیگ جاتی، اتنا لمبا سجدہ کرتے پاؤں میں ورم آ جاتے، پاؤں سوج جاتے، پٹلیاں سوج جاتی، ساری رات دعاؤں میں گزر جاتی، اور ایک ہی دعا ہوتی یا رب حبلی امتی، مالک امت کو نگار بخشش کی دعا مانگتا۔ یہ حضور نبی رحمت نے ہمیں طریقہ دیا، کسی کے لیے بھی حضور نے بد دعا نہیں کی، اور فقہا یہی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی کبھی بد دعا نہ دو۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا، ذرا کسی نے کچھ کہا تو ہم کہتے ہیں ایسے کی تیسی، یا اللہ ایسا غلط کر دے، اس کو یہ کر دے، وہ کر دے۔ حضور نے فرمایا نہیں، دشمن بھی آ جائے تو دعائیں دیتے رہو، اللہ تمہارے اوپر کرم نوازی کی برسات کر کے رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں دو دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک دعا ہے کسی مظلوم کی، آپ نے کسی کو تنگ کیا، کسی پہ ظلم کیا، کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کو ذہنی اذیت دی، تکلیف میں مبتلا کیا، اور اس بندے کی زبان سے تمہارے بارے میں ایک جملہ نکل گیا تو 7 عرش ہلا کے وہ دعا ایک لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے گی، اور اللہ انسان کو اسی وقت اس کے رد عمل میں اللہ جو بھی اس پہ عذاب نازل کرے گا، جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا اللہ فوری کرے گا۔ اور دوسرا حضور نبی رحمت نے ارشاد میں پہلی ہے مظلوم کی دعا، اور دوسری میرے نبی رحمت نے فرمایا آپ نے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا جو موجود نہیں ہے اور اس کے پیٹ کے پیچھے مانگی جائے۔ انسان کسی اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے
آپ نے رشتہ داروں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، نمازیوں کے لیے کہے نا، خاموشی سے مالک کی نصیحت تھے۔ اللہ فرماتا ہے واہ، آپ نے لیے نہیں مانگ رہا ہے، حضور کے غلاموں کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ فوری وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگا کریں اس کریم رب کے دروازے پہ، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ آپ جتنا اس کے دروازے پہ جھولی پھیلائیں گے، وہ اتنی ہی کرم نوازیوں کی برسات آپ پہ کرتا رہے گا۔ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو ایک دعا ملی۔ اب یہ میرے نبی کی شان دیکھو اور پھر اپنا مقام دیکھیں کہ حضور نے کتنی کرم نوازی کی۔ فرمایا ہر نبی کو ایک خاص دعا ملی اور 1,24,000 نبیوں نے وہ دعا مانگ لی۔ جب بھی وہ ایک خاص دعا جو اللہ نے انہیں کہا تھا، یہ ایک خاص دعا ہے، یہ خاص لمحات میں جب مشکل میں کسی وقت بھی مانگو گے تو اللہ فوری پوری کر دے گا۔ ایک دعا ہر نبی کو حکم ہوا اور دی گئی۔ میرے کریم نے فرمایا سب نے مانگ لی پر محمد عربی نے نہیں مانگی۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب میدان معاشر سجے گا نا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں وہ خاص دعا مانگ کے امت کو بخشا کے جنت میں لے جاؤں۔ دیکھیں کتنا کریم نبی ہے، کتنا رحیم نبی ہے، جس نے ہمارے لیے وہ خاص دعا نہیں مانگی، نہیں وہ دعا مانگ کے کہا مالک میرے بچوں پہ رحم کر، مالک کرم کر دے، یہ کربلا کا میدان نہ سجائیں، میرے حسین کی خیر ہو، میری فاطمہ کی خیر ہو، میرے شہزادوں کی خیر ہو، انہیں یہ دے انہیں وہ دے۔ نہیں، حضور نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اگر عرش بری پہ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے معراج کی رات، اس نے 700 مرتبہ کہا محبوبہ آئے ہو میرے پاس، دروازے پہ آئے ہو، سامنے بیٹھے ہو، زیارت میری کر رہے ہو، میں تیرا رکڑا دیکھ رہا ہوں، ماں کیا مانگتے ہو؟ وہ 700 مرتبہ کہتا رہا اور یہ 700 مرتبہ جواب دیتے رہے مالک امت گنہگار ہے، بخشش کی دعا چاہتا ہے۔ اس کے بدلے میں آج سوچے یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے حضور کو کیا دیا ہے؟ کیا ہم نے حضور کے طریقوں کو اختیار کیا؟ ہم حضور نبی رحمت کے سیرت اور کردار پہ ہم نے عمل کیا؟ ہماری زبانیں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں، غیبتوں سے بھری پڑی ہیں، جھوٹی قسموں سے بھری پڑی ہیں، ہمارا رات دن برائیوں گناہوں میں ہمارا گزر بسر ہوتا جا رہا ہے، اذانیں ہوتی رہی اور ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی ڈر کے سوچتا ہوں قبر میں جائیں گے حضور نے سوال کر لیا میرا ہوتا تو میرے جیسے میرے طریقوں پہ چلتا، بتانا کیسی زندگی گزار کے آیا ہوں، تو کیا جواب دے گی اس کریم آقا کائنات کی بارگاہ۔ سامعین عزیز قدر، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہ رب العزت کو منانے کا، اس کی بارگاہ سے جولی بھرنے کا، اس کی بارگاہ سے خیر طلب کرنے کا۔ تو آئیے، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی تنگی ہے، بجائے آپ دنیا میں ادھر ادھر ٹکرے ماریں، اپنے کریم رب کے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ وہ دلوں کے حال بہت خوبصورت جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ رزق کی تنگی ہے تو جھولی پھیلا کے وہ رزق کی فراوانی عطا کرے گا۔ اولاد نہیں ہے تو اس سے مانگے، وہ بہترین خوبصورت اور صالح اولاد آپ کو عطا فرما دے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب بھی دعا مانگیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگے اس کے اول بھی حضور پہ درود پڑھیں، اس کے آخر میں بھی حضور پہ درود پڑھیں۔ جس دعا کے اول اور آخر میں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، نہ وہ عرش پہ جاتی ہے نہ واپس آتی ہے۔ لیکن جب اس کے اول اور آخر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ فوراً دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر جاتی ہے۔ اور دعا مانگنے والا بندہ میرے نبی کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آپ کبھی پڑھیں نا خواجہ ویس کرم کی کبھی زندگی اور آپ کا شان کہ حضور نبی رحمت مدینے میں بیٹھتے نا بٹن کھول دیتے یمن کی طرف منہ کر کے، تو آپ فرماتے مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی۔ حضرت خواجہ ویس کرم نے ساری زندگی ماں کی خدمت کی اور حضور کا ظاہری دیدار نہیں کیا۔ قربان نے اس خواجہ ویس کرم پہ میرے کریم نے ارشاد میں میری امت میں کرم کا ایک بندہ ہے جو دعا مانگے گا تو اللہ قبیلہ بنی مضر و ربی کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ یہ بہت بڑے قبائل تھے اور ان کی بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، بہت وادیاں بھیڑ بکریوں سے بھری پڑی تھی،
اتنے زیادہ تعداد میں. اور پھر جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمانے لگے اپنا کرتا دیا جناب سیدنا عمر فاروق کو حضرت علی کو فرمایا تم ملو گے یمن کے اس باشندے سے یہ کرتا دے کے کہنا کہ نبی آخر الزمان کہتا ہے میری امت کی بخشش کی دعا کر دے. حضرت سیدنا عمر فاروق گئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ گئے تو پوچھا کہ اس نام کا کوئی بندہ ہے. لوگ ہنسنے لگے یہ بھی کوئی بندہ ہے یہ جی پاگل ہے یہ مجنون ہے. تو حضرت خواجہ ویس کرن گلیوں میں دوڑتے نا تو لوگ پتھر مارتے بچے کھیلتے پتھر مارتے تو جب پتھر لگتا نا چھوٹا پھر اٹھا کے دیتے لو پھر مار لو. جب کوئی بڑا پتھر مارتا نا زیادہ منہ بیٹھا تو کہتے پگلے چھوٹے مارنا بڑا نہ مارا گا. تو لڑکے مسکرا کے کہتے کیوں درد ہوئی ہے. وہ کہتا ہے نہیں چھوٹے مارتے رہو تیرا بھی کام چلتا رہے گا میرا بھی چلتا رہے گا. بڑے مارتے ہو تو خون نکلتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے میں یار کی بارگاہ میں پھر سلام نہیں پیش کر سکتا. وہ ہمیشہ باوضو رہنے والے. جب حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ وہاں پہ گئے وہاں پہ جا کے ساری نشانیاں دیکھی تو حضرت خواجہ ویس کرن کو حضور کا کرتا دیا. تو حضرت خواجہ ویس کرنی نے کرتا لیا نا سامنے رکھا سر سجدے میں رکھ کے کہا مالک تیرے نبی نے کرتا دیا ہے تب تک نہیں پہنوں گا جب تک میرے نبی کی امت کو بخش نہ دے. دعائیں مانگتے رہے. یہ کہتا ہے کہ اتنی لمبی دعا ہم نے کہا ویس کرن شاید فوت ہو گیا ہے ہم نے پاؤں ہلا دیا. تو ساروں اٹھا کہتے ہیں جناب علی آپ نے پاؤں ہلا دیا نہ ہلاتے کرم اس وقت تک سر نہ اٹھاتا جب تک حضور کی ساری امت کی بخشش کا وعدہ نہ لے لیتا. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان تھی. آپ میرے نبی کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں آپ بڑے قیمتی ہیں. کبھی زندگی میں آپ نے آپ کو یہ نہ سوچے کہ میں چھوٹا ہوں یہ نہ سوچے دنیا کیا کہتی ہے دنیا مجھے عزت نہیں دیتی دنیا مجھے سرود نہیں کرتی. سب کو چھوڑ دیں آپ اپنے رب کے دروازے پہ آئیں اس کی دروازے پہ سر جھکائیں اس کے دروازے پہ روئیں گڑ گڑائیں. جس دن آپ کو لذت نصیب ہو گئی جس دن آپ کی آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا جس دن اس کریم آقا کائنات کے ذکر سے آپ کا وجود تھلی مچانے لگ گیا سمجھ لیں آپ کی قبولیت ہو. یہ دعا اللہ سے مانگا کریں کہ مالک ہمیں رونے والی آنکھ دے ہمیں بھڑکنے والا دل دے جو تیرا نام سنے بھڑک جائے تیرے معبود کا نام سنے بھڑکتا رہے. ہمیں وہ وجود دے جو تیری ہر مصیبت پہ شکر کرنے والا ہو. وہ زبان دے جس میں تیرے نبی کا نام ہو کوئی بھی اور نہ ہو کوئی غیبت برائی جھوٹ دنگا فساد وہ نہ ہو. یہ زبان جب بھی ہلے یا کہے یا اللہ یا کہے یا رسول اللہ. یہ اس رب سے مانگا کرے وہ بڑا کریم ہے. آپ مانگیں گے آپ کی وہ چوریوں کو مالا مال کرے گا. نحن وقرب الیہ من قبل البرید وہ شاہ سے بھی زیادہ قریب ہے. بے قرار دلوں کی قراروں کو جو ہے وہ بے قرار دلوں کی صداؤں کو سن کے انہیں قرار دیتا ہے. یہ آیت دعا ہے اللہ کریم سب بے قرار دلوں کو قرار نصیب فرمائے سب کی چوریاں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ جو ہمارا درس بخاری ہے اس کا بہترین جو ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضور کا ذکر خیر ہو احادیثوں مسائل کی اوپر ہم ڈسکس کریں اور پھر ہم حضور پہ درود و سلام پڑھیں اور پھر ہم اپنے کریم رب سے گڑ گڑا کر دعا بھی مانگیں لمبی التجا کریں اس رب کے دروازے پہ. ورنہ نماز کے دوران تو ہمیں وقت بھی نہیں ہوتا چل سچل ہوتی ہے کسی نے کاروبار کرنا ہے کسی نے کام کرنے ہیں ہم مانگ نہیں سکتے. چلو ہفتے میں ایک دن تو ہمارا ایسا ہو کہ ہم گڑ گڑا کے مل کے مانگیں. اور اولیاء کاملین لکھتے ہیں جہاں پہ 40 افراد بیٹھے ہیں تو ایک وقت کا ولی بھی بیٹھا ہوتا ہے. یہ حضور کے صدقے کرم ہے شاید کسی کے صدقے اللہ ہماری جولیوں کو مالا مال کرتا ہے. یہ ہمارا مل بیٹھنے کا مقصد ہے. اور ماشاءاللہ اس درس کی برکت سے کافی احباب تشریف لانے لگ گئے ہیں اور کافی احباب کا حلقہ جو ہے احباب کا وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. اللہ کریم سب کی جوڑیوں کو مالا مال فرمائے اور اس سلسلہ خیر کو جنہوں نے شروع کیا اللہ کریم ان کی جوڑیاں رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین وآخر دعوانا